تک دعا ہوتی رہے گی اس کا نام مٹ گیا یا زندہ رہا؟ زندہ رہا۔ تو عزیزان محترم، یہ بات آپ دل کی تختی سے یاد رکھیں کہ یکم ذوالحج سے لے کے یوم نحر شام تک، 10 ذوالحج کی شام تک یہ جو دن ہیں اتنے مبارک، اتنے مقدس، اتنے طیب اور طاہر ایام ہیں۔ ان دنوں میں اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ تسبیح و تحلیل کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد، یا یہ الفاظ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ، یعنی کثرت کے ساتھ تحلیل پڑھے، کثرت کے ساتھ تکبیر پڑھے اور کثرت کے ساتھ الحمدللہ پڑھے۔ اللہ اکبر کبیرہ 4 مہینے کی عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کتنی تھی عمر مبارک؟ آپ کا اور میرا بچہ کس عمر میں بولنا شروع کرتا ہے؟ بتائیں ذرا سارے، ہمارا بچہ کب بولنا شروع ہوتا ہے؟ کم و بیش 1 سال یا 1.5 سال کے بعد، اور وہ بھی 1-2 الفاظ بولے گا۔ نبی پاک صاحب لولاق تاجدار انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان مبارکہ میں سب سے پہلے الفاظ نکالے تھے اور حضور نے صاف الفاظ بولے تھے، وہ آپ نے 4 ماہ کی عمر میں بولے تھے۔ کتنی عمر تھی؟ سب بولے کتنی عمر مبارکہ تھی؟ 4 ماہ میرے آقا کی عمر۔ اور حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں تو ڈر گئی کہ 4 مہینے کا بچہ اور اتنے پیارے الفاظ بولے میرے آقا نے۔ آپ فرماتی ہیں کہ پھر میں، ہمارے علاقے میں ایک خاتون تھی، وہ حساب کتاب کرتی تھی، جیسے ہمارے بوپا ہوتا ہے کہ اس سے استخارہ کرائیں، حساب کروائیں۔ میرے آقا نے الفاظ کون سے بولے تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سب پڑھے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر والحمدللہ کثیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وبکرۃ وأصیلا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ آپ اس طرح پڑھے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ اگر اکٹھے پڑھیں گے تو آپ اس کو اکٹھا پڑھ سکتے، اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا۔ 4 مہینے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ الفاظ دیکھیں، اس کے اندر طاقت دیکھیں، گہرائی دیکھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں ڈر گئی۔ میں پھر ایک عورت کے پاس گئی، اس سے جا کے پوچھا کہ میں مکے سے ایک بچہ لائی ہوں، اور کمال ہے اس بچے نے جو الفاظ بولے ہیں آج تک ہمارے قبیلہ بنو سعد میں اتنے عجیب الفاظ کسی نے نہیں بولے، اتنا صاف معنی ہو۔ تو اس خاتون نے پوچھا کہ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے جس بچے نے یہ الفاظ بولے ہیں؟ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے کہا کہ اس کا نام ہے محمد۔ سب پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم محمد۔ ماں کا نام کیا ہے؟ فرمایا آمنہ۔ باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ اس نے ایسے نام لکھا۔ پھر پوچھا کہ حلیمہ باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں جی باپ فوت ہو گیا۔ قبیلہ کون سا ہے؟ قبیلہ بنو ہاشم۔ خاندان کون سا ہے؟ قریش۔ رہنے والا کہاں کا؟ مکہ کا۔ ہے کون؟ باپ دادا کون ہے؟ بیت اللہ کے مجاور ہیں۔ تو اس نے کہا کہ حلیمہ اس بچے کو جلدی مکے بھیج دو۔ اب یہ کاہنہ ہے، ہندو ہے، کاہنہ جادوگر ہے، وہ صاحب کرتی ہے، کہتی ہے کہ حلیمہ اس بچے کو جلدی جلدی قبیلہ بنو سعد سے نکل جاؤ، لے جاؤ، اس کو واپس اس کے خاندان کے پاس بھیج دو۔ یہ بچہ عام نہیں ہے، یہ امام الانبیاء امام المرسلین ہے۔ اگر کسی یہودی اور عیسائی کی نظر اس پہ پڑ گئی وہ اس کو قتل کر دیں گے۔ اس کو جلدی جلدی سے
تب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ میں تیاری میں تھی کہ میں رسول اللہ کو مکے میں لے کے جاؤں۔ آگے ایک اور مسئلہ بن گیا کہ حضور اپنی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں شیمہ کے ساتھ۔ وہ کیکر کا درخت یہ 2018 میں انہوں نے اکھاڑ دیا، 16 میں بھی تھا، 17 میں بھی تھا، اتنا 1400 سال میں وہ کیکر کا درخت تھا، 18 میں آ کے اس حکومت نے اسے اکھاڑ دیا۔ اس درخت کے نیچے حضور پاک پہنچے ہیں تو آپ کی بہن بھاگی بھاگی گھر آتی ہے، اماں جی میرے بھائی محمد کو تو کسی نے قتل کر دیا۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میرے تو ہاتھ پاؤں سوکھ گئے، اور میں تو خوف سے جو میرے ہاتھ میں برتن تھا میں نے پھینک کے اور جا کے دیکھا۔ اب میں وہاں جاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور خوف زدہ ہیں، چہرہ فک ہے، ڈرا ہوا چہرہ۔ میں نے اپنے سینے سے لگایا اور پوچھا کہ محمد کیا ہوا؟ فرمایا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا شیمہ تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ محمد کو قتل کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ اماں جی اس طرح 2 آدمی آئے، میں یہاں بکریاں چرا کے بیٹھی ہوئی تھی، میرا بھائی محمد ادھر بیٹھا تھا، 2 آدمی آئے، انہوں نے آ کے میرے بھائی کو زمین پہ لٹایا، ان کے ہاتھ میں ایک چھری تھی، یہاں سے لے کے ناف تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سینہ مبارک تھا اس کو 2 حصوں میں کر دیا، اندر سے دل نکالا اور اس تشت پہ رکھا، اور پھر میں آپ کے پاس آ گئی۔ اب جب میں واپس آئی ہوں تو میرا بھائی آپ کے سامنے ہے۔ تو پھر زمانہ نبوت کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارکہ 4 مرتبہ چیرا تھا، دل علیحدہ جسم علیحدہ۔ اب میرے آقا کا دل علیحدہ جسم علیحدہ اور سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اب کسی بندے کا دل نکال دیا جائے وہ زندہ رہے گا کہ مر جائے گا؟ اب میرے آقا کا دل علیحدہ جسم علیحدہ، تو میرے آقا تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ میرے آقا ہم جیسے نہیں ہیں، آقا ہم جیسے، ان کی شان وراء الورا ہے، ان کی عظمت وراء الورا ہے۔ ہم اپنی ماں کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے، اپنے باپ کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے پیر و مرشد کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے، اپنے استاد کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتے۔ وہ ہمارے یہ سب ہستیاں ہمارے سر کا تاج ہیں، عزت دار بیٹا ساری